الرحیم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ حمد ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات ویسے تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار و ادبار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام زینت محفل محترم و مکرم جناب حافظ محمد یعقوب اسدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، رونق محفل عالم نبیل فاضل جلیل استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امان اللہ بندیانوی صاحب حافظ اللہ تعالی، رونق محفل برادر مکرم حکیم غلام عباس صاحب، دیگر نعت خواں حضرات قرہ حضرات، عوام اہل سنت، نوجوان الاسلام، حاملین عقیدہ اہل سنت، آج کی یہ تقریب سعید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس کا انتظام و انصرام میاں ظہور صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار نے کیا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات حاضرین کی معاملت کو، منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کاملین حتیٰ کہ والدین کی محبت و عقیدت میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائناتی عالم کے اندر جلوہ گر تو صدیاں پہلے ہوئے تھے، لیکن جب ماحول کو دیکھتے ہیں لگتا یوں ہے جیسے آج جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف صدیاں پہلے لائے تھے، لیکن ماحول بتاتا ہے جیسے آج جلوہ گری ہوئی۔ اور جو سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ، فرمایا مجھے قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حبیب پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب پیارے آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اس کا شان نزول دیکھیے، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا، مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے۔ ساؤنڈ بڑا اچھا آج بھائی چلا رہے، یہ وصل ہی نہیں بند کرو، سیٹی آنی بار بار نہ بند کر دو، بالکل سادہ پی پیار آواز کر دو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے بند ہوا، جبریل امین نہ آئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 10 دن کے لیے، بعض کہتے ہیں 15 دن کے لیے، بعض کہتے ہیں 25 دن کے لیے، بعض کہتے ہیں 40 دن کے لیے، یعنی 10 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 40 کا قول ہے۔ مختلف اقوال ہیں، اتنے دن جبریل امین حاضر خدمت نہ ہوئے، وحی نہ نازل ہوئی، تو کفار مکہ نے بک بکی ودع محمد الرب، معاذ اللہ کے محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب جبریل کیوں نہیں آتا، وحی نازل کیوں نہیں ہوتی، اب کیوں نہیں آتا جبریل، کہاں گیا وہ جبریل، اب قرآن نازل کیوں نہیں ہوتا۔ جب کفار نے طعنہ دیا کہ اب محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، جبریل کیوں نہیں آتا، جب کفار نے یہ بات کی تو رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج کر کے پوری سورت نازل کی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا پیارے مجھے روز روشن کی قسم، رات کی قسم جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے۔ سبحان اللہ، ڈھیلیے محبت نہ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، الوداع نہیں کہا۔ تب یہ صورت نازل ہوئی۔ پر ایک بات اور توجہ طلب ہے، کفار نے طعنہ دیا مصطفیٰ کو، کفار نے انگلی اٹھائی مصطفیٰ کی ذات پر، کیا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ احباب قاعدہ اور قانون یہ ہے، جس پر انگلی اٹھائی جائے
صفائی اپنی وہ دیتا ہے، اگر کوئی میرے بارے بات کرے گا تو میں اپنی صفائی دوں گا، حافظ صاحب کے بارے بات ہو تو یہ اپنی صفائی دیں گے، اگر آپ کے بارے بات ہو آپ صفائی دیں گے۔ قاعدہ اور قانون یہ ہے، جس پر انگلی اٹھائی جائے، جس کے بارے میں بات ہو تو اعتراض کا جواب وہی دیتا ہے، قسم بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اب کفار نے اعتراض کیا مصطفیٰ پر، قانون قاعدہ یہ تھا جواب مصطفیٰ دیتے، لیکن رب نے فرمایا حبیب پیارے ان کافروں کو جواب تو نہیں دے گا، جواب تیرا خدا دے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا حبیب تو جواب نہیں دے گا، جواب خدا دے گا۔ اب رب نے جواب دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور دوسری بات، جس پر اعتراض ہو قسم بھی وہ اٹھاتا ہے، دوسرے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ میرا ہو قسم میں اٹھاؤں گا، معاملہ آپ کا ہو قسم آپ اٹھائیں گے۔ اب کفار نے انگلی اٹھائی مصطفیٰ پر، معاملہ تھا مصطفیٰ کی ذات کا، قانون یہ تھا قسم مصطفیٰ اٹھاتے، لیکن رب نے فرمایا حبیب پیارے قسم تو نہیں اٹھائے گا، قسم تیرا خدا کھائے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا حبیب پیارے یہ واو قسمیہ ہے، واللیل کے ابتدا کے اندر بھی واو قسمیہ ہے، قسم خدا اٹھا رہا ہے، بات مصطفیٰ کی ہے۔ آپ اس جملے کو گہرائی کے اندر جا کر نہیں سن رہے، بھی معاملہ مصطفیٰ کا ہے، قسم خدا اٹھا رہا ہے۔ والضحیٰ قسم خدا اٹھا رہا ہے، معاملہ مصطفیٰ کا ہے، قاعدہ قانون یہ ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سابقہ جتنے انبیاء آئے، جب بھی کسی نے ان کی ذات پر انگلی اٹھائی تو انہوں نے اپنے دشمن کو خود جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے کسی نبی نے کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، میری قوم مجھے بے وقوف کہنے والوں میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ کسی نبی نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم مجھے گمراہ کہنے والوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول اور پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ جب بھی کسی نبی پر دشمنوں نے انگلی اٹھائی تو اس نبی نے اپنے دشمن کو خود جواب دیا، لیکن جب باری آئی یار کی، جب باری احمد مختار کی، آمنہ کے لال کی، تو رب ذوالجلال نے اپنا قانون ہی بدل دیا۔ فرمایا حبیب پیارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنے دشمنوں کو خود جواب دیتے تھے، لیکن فرمایا پیارے آپ خلق عظیم کے بہتر ہو، آپ رحمت ہو، جب کوئی تمہاری ذات پر انگلی اٹھائے گا جواب تو نہیں دے گا، جواب تیرا خدا دے گا۔ اور یہ قرآن ہے، پڑھیے۔ ابو لہب کی بیوی نے اور ابو لہب نے کہا معاذ اللہ کا محمد کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب جواب نبی نے نہیں دیا، رب نے پوری صورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرمایا محبوبہ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کہتی ہے محمد کا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں خدا کہتا ہوں انہوں نے دونوں ہی ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جواب خدا نے دیا۔ ایسے ہی جب حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا وصال ہوا تو آس بن بیل کفار مکہ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر بک بک کرنے لگا، کہا کہ میرے ہم خیال ہو اب فکر کرنا چھوڑ دو۔ معاذ اللہ اس نے کہا کہ محمد اوترا ہو چکا ہے، بیٹے اس کے رہے نہیں، خاندان چلتا ہے بیٹوں سے، پاک کا وارث بیٹا ہوتا ہے، معاملات بیٹے سے چلتے ہیں۔ اب اس نبی کا بیٹا رہا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں، جب تک یہ خود ہے لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے، گیت بھی گائیں گے، جب معاذ اللہ دنیا سے چلا جائے گا پھر کون کلمہ پڑھے گا؟ کہا مطمئن ہو جاؤ یہ محمد اوترا ہو چکا۔ معاذ اللہ اس نے یہ جملے کہے، جب اس نے بک بک کی جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، رب نے آس بن ویل کی اس بک بک کا جواب پوری صورت نازل کر کے دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا حبیب پیارے آپ کے رب نے آپ کو شان کوثر عطا کی ہے، آپ کا دشمن اوترا ہو سکتا ہے، تیرا خاندان ختم نہیں ہو سکتا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑی کوشش کر رہا جی، مزاج میرے نہ رلدا نہیں پیا تیرا سون، کوشش کر، میں بھی کر رہی ہوں،
میں تیرے نال چلاں کہو محبت نال یار سبحان اللہ۔ باقی ساڈا بھی شوق نہیں ہوندا، بعض دفعہ نہیں نظام چلتا، ساڈا شوق نہیں ہوندا کہ اسی ساؤنڈ والے نوں ایئں کوئی دی انسلٹ کریے یا ایندی کریے، ساڈی مجبوری ہوندی ہے، ایک گلے دا مسئلہ بن جاندے کہڑا سی اکا تقریر کرنے موڑ کرنی کوئی نہیں۔ اور رات میں سیال کوٹ آمی تو پوری رات ستا نہیں، پھر سفر کی تو صبح ٹائم اپڑیا کوئی 2 گھنٹے پہلے ستا، جمعہ پڑھا پھر ادھر آ گیا، وہ معاملہ پھر گلے دا بن جاندے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی کوشش کری دیے بھی ساؤنڈ والے تنگ نہ کریے، اپنا گلا استعمال کر کے ساؤنڈ تو بغیر بھی تقریر کر لئی دی ہے۔ میں تو کر لینا ساؤنڈ تو بغیر، تو میں بڑی چنگی کر لینا ساؤنڈ تو بغیر، میں صحیح کر دا ہاں، لیکن اگر ساؤنڈ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ ہوئے تو ڈبل سبحان اللہ۔ اب کوشش کرو بھی یہ بالکل سادہ ہی آواز کر، صرف درکڑ مرکڑ ایکو میکو جو وصل ہے سادہ آواز پی پی آر ہوئے، کیونکہ میں بے سرہ بندہ، یہ باقی سارے معاملہ چاہیے دوں نے بات ہے سور والے نوں، آپ آتے ہیں بے سرے بندے، پر تو انو سور آئے گی انشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کا یہ اسلوب اور قانون بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی دشمن نے انگلی اٹھائی مصطفیٰ پر، جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا، جواب خدا نے دیا، جواب خدا نے دیا۔ اور یہ جو صورت میں نے پڑھی یہاں بھی یہی معاملہ ہے، کفار نے کہا ودّا محمد الرب، معاذ اللہ کہ محمد کو محمد کا رب نے چھوڑ دیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا پیارے آپ کا رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے۔ یہ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے لوگوں یہ ضحیٰ سے مراد اصل کیا ہے، لیل سے مراد اصل کیا ہے؟ آپ نے 4 قول بیان کیا تفسیر عزیزی کے اندر، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور انہی اقوال کو پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بھی کوٹ کیا۔ فرماتے پہلا قول یہ ہے والضحیٰ روزے ولادت پیغمبر است، واللیل اذا سجا شب معراج است۔ شاہ عبدالعزیز کہتے لوگوں والضحیٰ سے مراد ہے میلاد مصطفیٰ، بولیے 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 آبائی لے، والضحیٰ سے مراد ہے میلاد مصطفیٰ، واللیل سے مراد ہے معراج مصطفیٰ۔ گویا خدا نے فرمایا پیارے مجھے تیرے میلاد کی بھی قسم تیری معراج کی بھی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے۔ حکیم صاحب یہاں یہ بھی اسلوب بتا رہے کافروں نے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی کہ ودع محمد الرب، معاذ اللہ کہ محمد کو محمد کا رب نے چھوڑ دیا، ان کا جواب تھا ما ودعک ربک وما قلی، ان کا جواب یہ آیت میں تھا، لیکن رب نے کافروں کو جواب بعد میں دیا، یار کے میلاد اور معراج کی قسم کو پہلے یاد فرمایا ہے۔ آپ نے ابھی اس میری بات کی اہمیت کو اہمیت نہیں دی ہے۔ بھائی کافروں نے کہا ودع محمد الرب، معاذ اللہ کہ محمد کو محمد کا رب نے چھوڑ دیا، جواب یہ تھا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، الوداع نہیں کہا، لیکن رب نے کافروں کو جواب بعد میں دیا، یار کے میلاد کا ذکر پہلے کیا، معراج کا ذکر پہلے کیا۔ قیامت تک کے لیے تجھے اور مجھے قرآن نے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں جب کہ دشمن نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے اس بدبخت کو جواب بعد میں دینا، یار کے میلاد اور معراج کا ذکر پہلے کرنا، تاکہ انہوں نے پتہ چلے سنی ان میلاد کر دینے ان معراج کر دینے، اس لیے کہ جواب تو تھا ما ودعک ربک وما قلی، رب نے یار کے میلاد کا ذکر پہلے کیا، یار کے معراج کا ذکر پہلے کیا۔ خالق سے مخلوق کی طرف آئے تو میلاد ہے، مخلوق سے خالق کی طرف گئے تو معراج ہے، وحدت سے کثرت کی طرف آئے تو میلاد ہے، کثرت سے وحدت کی طرف گئے تو معراج ہے، بطون سے ظہور میں آئے تو میلاد ہے، ظہور سے بطون میں گئے تو معراج ہے، امت کی ہدایت کے لیے آئے تو میلاد ہے، امت کی بخشش کے لیے گئے تو معراج ہے۔ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں دوڑے ٹپے سور تال دیتے سبحان اللہ کہنے، قرآن تے بھی کہی کرو والضحیٰ واللیل اذا سجا، رب نے کفار کو جواب بعد میں دیا، یار کے میلاد اور معراج کا تذکرہ پہلے کیا، میلاد پر آئے تھے معراج پر گئے تھے، گویا خدا نے کہا سونیا تیرا آنا بھی مبارک تیرا جانا بھی مبارک، فرمایا پیارے
جب تو آ رہا تھا لامکانوں سے زمین پر تو اس وقت بھی تیری ہر ایک ادا کی قسم میں خدا کھا رہا تھا جب تو یہاں زمین سے لامکانوں پر معراج کے لیے آ رہا تھا تو میں قرآن میں کہہ رہا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ پیارے جب تو معراج پر لامکانوں پر آ رہا تھا تیری ہر ایک ادا کی قسم میں خدا کھا رہا تھا. اس لیے تو میرے امام نے کہا معنی ما رعا مقصد ما تغا اس خدا پاک کی قدرت پہ لاکھوں سلام. معنی ما رعا مقصد ما تغا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کون سمجھے؟ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا بھی جناب یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کا شیخ ہے نا، پیر ہے، محبوب آئے آپ کے گھر میں، آپ آتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ. انتظار میں ہوتے ہیں میرا محبوب آ رہا ہے، شیخ آ رہا ہے. شیخ پیر جو ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، مرید محب ہوتا ہے. میرا محبوب آ رہا ہے، میرا شیخ آ رہا ہے، استاد آ رہا ہے. جب آپ کا شیخ اور محبوب آئے نا، آپ آتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں، پھر اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو دیدار کرتے ہیں، پھر رخصت کرتے ہیں تو دیدار کرتے ہیں. اس جملے کی قدر جو نسبت والے ہیں وہ کریں گے. اور دل کے کانوں سے یہ جملہ سنیے گا، یہ بچوں کا سمجھنے والا جملہ نہیں. محبوب آئے تو محب دیکھ رہا ہوتا ہے، جب محبوب آ جائے تب بھی محب دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے. لیکن جب محبوب جاتے جاتے مڑ کے پیچھے تکتا ہے نا، ہائے ہائے، نا قدر نہیں کی تھی جیسے جملے میں. جب محبوب جاتے ہوئے شیخ اور مرید اب گاڑی میں بٹھائے جاتے جاتے پیر موڑ کے دیکھے. یارو یہ وہ ادا ہے جس پر محب صدقے بارے جاتا ہے. تو گویا یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کہتے معنی ما رعا مقصد ما تغا. فرمایا حبیب پیارے جب تو مکانوں سے زمین پر جا رہا تھا تب بھی تیری ہر ایک ادا کی قسم میں خدا کھا رہا تھا. جب زمین سے لامکانوں پر معراج کے لیے آ رہا تھا تب بھی تیری ہر ایک ادا کی قسم میں خدا کھا رہا تھا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ سے مراد ہے میلاد مصطفیٰ. والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ والضحیٰ سے مراد کیا بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ میلاد مصطفیٰ. اور جیسا میلاد تیرے اور میرے نبی کا ہوا کسی کا نہیں ہوا. جیسا میلاد تیرے اور میرے نبی کا ہوا کسی کا ایسا میلاد نہیں ہوا. جب حضور کی ولادت با سعادت ہوئی، اما آمنہ پاک فرماتی ہیں، فیض کبرا اٹھائیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا، فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی، جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے. میں نے کہا مولوی جی خصائص کبریٰ کے اندر علامہ سیوطی نے نقل کیا، مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق نے نقل کیا کہ سمندر کی مچھلیاں مبارکبادیاں دے رہی تھی، جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے. اگر جنگل کے جانور نبی کے میلاد کی مبارکبادی دے سکتے ہیں تو نبی کے یہ امتی کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ مبارکبادیاں دے رہے تھے. جیسا میلاد تیرے اور میرے نبی کا ہوا کسی کا نہیں ہوا. جب حضور کا میلاد ہوا تو رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. اس وقت کا تعین کیوں ہوا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا؟ علماء نے دو قول نقل کیے. پہلا قول یہ ہے کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اس وقت کا تعین اس لیے تھا تاکہ رات کو بھی برکت نصیب ہو دن کو بھی برکت نصیب ہو. دوسرا قول ہے جو عاشقوں نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، کائنات والوں کو بتانا تھا لوگوں اب وہ محبوب آ گیا ہے، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اجالے چھا جائیں گے. اس لیے اس وقت کا تعین ہوا. رات جا رہی تھی فرمایا اندھیرے جائے اجالے آئے، بے شک سبحان اللہ. فرمایا اندھیرے ختم ہو گئے اجالے اجالے. جیسا حضور کا میلاد ہوا کسی کا میلاد نہیں ہوا. جب حضور کا میلاد ہوا تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا، کیونکہ حضور کی آمد سے قبل دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو کہا کہ آج یار کا میلاد ہے، میرا یار زمین پر اس کائناتی عالم پر تشریف لا رہا ہے. آج تم نے کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہونے دینی، تمام کو بیٹے دینے ہیں. تمام نے بیٹے عورتوں نے جو حاملہ تھی بیٹے پیدا کیے. میں نے کہا یار کے میلاد پر رب
رب ذوال جلال نے تمام حاملہ عورتوں کو بیٹے عطا فرما دیے تھے. اور جیسا حضور کا میلاد ہوا کسی کا میلاد نہیں ہوا. اب یہ جملہ ترکڑے ہو کے ذرا سننا, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. رب ذوال جلال نے حکیم عباس صاحب جب حضور کا میلاد ہوا ملک الموت کو کہا کہ آج کسی کو مارنا نہیں, آج کسی کے روح قبض نہیں کرنی. میں بڑا جملہ دے رہا ہوں. رات یہ میں سیال کوٹ سلطان الواعظین علامہ بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین, بہت بڑا ان کا نام تھا, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, اور ان کے والد گرامی فقیہ اعظم انہیں لقب یہ اعلی حضرت نے دیا تھا. ان کی مسجد میں خطاب تھا. ان کے شہزادے وہ حافظ صاحب سے بھی زیادہ ضعیف تھے, زیادہ عمر کے تھے, بیٹھے تھے. اس جملے پر جتنا وہ محظوظ ہوئے میں بڑا خوش ہو گیا. جو جملہ اب آپ کو دینے لگا ہوں, رب ذوالجلال نے فرمایا ملک الموت کو آج یار کا میلاد ہے, کسی کو مارنا نہیں. جڑا آپے مر رہے تو پیا مر رہے, ہائے ہائے ہائے, نا ہاں جڑا آپے مر رہے تو پیا مر رہے, پر تو نہیں مارنا. اے جملہ ہے یہ, کوئی سمجھے جملہ کتنے 60 بجی ہے انہوں نے پوچھو ہے. فرمایا کہ جڑا مالک الموت انہوں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آج رات کسی نے مارنا نہیں, کوئی آپے مر رہے تو پیا مر رہے, تو نہیں مارنا. تو یار کا میلاد ہے, جیسا میلاد تیرے اور میرے نبی کا ہوا کسی کا میلاد نہیں ہوا. اس لیے رب نے فرمایا والضحیٰ, حبیب پیارے مجھے تیرے میلاد کی قسم. مولوی کہتا ہے میلاد منانا چاہیے, نہیں چاہیے. رب تو میلاد کی قسمیں یاد کر رہا ہے, رب میلاد کی قسمیں یاد کر رہا ہے. والضحیٰ فرمایا حبیب پیارے مجھے تیرے میلاد کی قسم, حبیب پیارے مجھے تیرے میلاد کی قسم. جب حضور کی ولادت با سعادت ہوئی, اما آمنہ پاک فرماتی ہیں آج کہتے ہیں یہ جھنڈے کہاں سے آ گئے. میں نے کہا جناب جب مارکیٹ میں شرک و بدعت کے ابھی فتوے نہ بکتے تھے, جھنڈے تب بھی تھے. میں یہ جملہ پھر بولنا چاہتا ہوں, میرے جملے قدر کیجئے. میں کہ مولوی جی یہ شرک و بدعت کی دکانوں پر یہ سودا بیچنے والے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, جھنڈے تب بھی تھے. یہ شرک و بدعت کے موضوع پر کتابیں لکھنے والے ابھی اس کائنات میں آئے نہ تھے, جھنڈے تب بھی تھے, جھنڈے تب بھی تھے. خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ جلال الدین سیوطی جمعرات کو ختم پڑھنے والے مولوی کا نام نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری فتح الباری کے اندر لکھتا ہے لوگوں علامہ سیوطی وہ ہے جس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. محبت نہ بولو یار سبحان اللہ, محبت نہ بولو. وہ علامہ سیوطی کہتے ہیں جب حضور کا میلاد ہوا, آمنہ پاک فرماتی ہیں جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے, ایک بیت اللہ پہ لگایا, ایک بیت المقدس پہ لگایا, ایک حضور کے آستان مقدس پہ لگایا. میں اس کو آسان کر دوں, حضور کا میلاد ہوا, رب نے فرمایا جبریل اج میرے یار دا میلاد, پہلا جھنڈا تو میرے گھر تے لا. ہائے ہائے, بولو یار, بولو بولو کرو. اور برو سنیے تو بول دے ہی کوئی نہیں. اور غیر آندہ جناب وہ 7ویں پوڑی تو بہ گئے, وہ تو جھوٹ بک بک کر رہے ہوں, تلے وہ ہلاک ہوئے پہ ہوں. اسی قرآن پڑھ کے پسینہ نکل گیا, تھوڑی سبحان اللہ نہیں نکلتے. میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. خصائص کبریٰ کے اندر بھی, مدارج النبوت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے جبریل سے جھنڈا لگوایا بیت اللہ پر, خدا دا گھر. میلاد دا جھنڈا تو خدا اپنے گھر تے لگوایا, پھر بیت المقدس پہ لگوایا, اور ایک حضور کے گھر پر. خدا کے گھر پہ بھی میلاد کا جھنڈا لگا ہے, مصطفیٰ کے گھر پہ بھی میلاد کا جھنڈا لگا ہے. تو مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو خدا کے بھی مانتا ہے, مصطفیٰ کی بھی مانتا ہے. اچھا پھر جبریل سے جھنڈے لگوائے, یہ آپ تو سنتے آتے ہیں, لیکن یہاں علماء نے صوفیاء نے ایک نکتہ دیا, جبریل سے کیوں لگوائے؟ اگر باقی بھی تو فرشتے تھے, فرشتوں کا سردار ہے جبریل. جبریل سے جھنڈے لگوا کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا نبی دے میلاد ہوتے تے جھنڈے تے جھنڈیاں لانا ایک کمیاں تے مزدوراں دا کام نہیں. آج یہ کوئی کہنا خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, مفتی صاحب, شیخ الحدیث صاحب, خطیب صاحب, ان شرم آندی میں جھنڈا لاواں تو منڈے نو کہواں گا جھنڈا لاوے. چودھری صاحب بھی کہندے او مزدور آئے گا جھنڈا لاوے, او میں کہ مرے اے مطلب ہی اے نہیں نبی دے میلاد تے جھنڈے کوئی کمی تو مزدور لان. اے جبریل امین نوریاں دا سردار لا رہے, یہ بتانا تھا اے جھنڈے لانا اے شان والے دے کام نے, اے کوئی کمیاں دا کام نہیں.
اس لیے جبریل نے وہ جھنڈے لگائے، جیسا میلاد تیرے اور میرے نبی کا ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ والضحیٰ، فرمایا پیارا مجھے تیرے میلاد کی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، محبوب تیرے معراج کی قسم۔ سبحان اور اللہ، جیسی معراج حضور کو نصیب ہوئی کسی کو نہیں ہوئی، سبحان اللہ، جیسی معراج حضور کو نصیب ہوئی کسی کو نہیں ہوئی۔ بے شک سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، فرما حبیب پیارا مجھے تیرے معراج کی قسم، معراج پر حضور اللہ کے حضور پہنچے۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں معراج پہ جانا نہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ نبی کے غلاموں، حضور معراج پر گئے، بڑا بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن یاد رکھنا حضور کا معراج پر جانا یہ بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ دھیان سے میرا جملہ سنیے گا، ذہن نہ جائے دل کے کانوں سے۔ میں نے کہا مولوی جی حضور کا معراج پر جانا یہ بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، لیکن دھیان سے سنیے گا، توجہ میری طرف ہے۔ وہ موبائل دی ٹلی بجی ہے تو ساری توجہ ہوگی، قرآن حال کوئی نہیں تھوڑی۔ سبحان اللہ، ہاں بھی کسی دی ٹلی باجی پہ تو سارے اینج بیک دن بیچارہ انہیں شرمندہ ہو جاندے بھی میرے نال ہو کی گئی ہے۔ بے شک، اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ دے رہا ہوں، جملہ یہ جملہ قرآن حدیث کی روشنی میں جملہ یہ ہے، حضور کا معراج پہ جانا یہ بڑا کمال ہے، معراج پر جانا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے، لیکن یہ بات دھیان سے سن لیجئے، اپنی دل کے تختی پہ نوٹ کیجئے۔ میں نے کہا معراج پر جانا بڑا کمال ہے، لیکن واپس آنا اس سے بڑا کمال ہے۔ نہیں میں جملہ پھر بولنا چاہتا ہوں، حضور کا معراج پر جانا یہ بڑا کمال ہے، لیکن واپس آنا، سبحان اللہ، ہائے ہائے، واپس آنا۔ سبحان اللہ، میں نے یہ جوش خطابت میں بات نہیں کی، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پر گئے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پر تشریف لے گئے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ جب رب کا کلام سنا، دل میں ایک تمنا، تڑپ، چاہت پیدا ہوئی، جس رب کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ کا رب بھی آرینی، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ جواب ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فرمایا پیارے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی تجلی طور پر ڈالتا ہوں، فرمایا تجلی طور پر ڈالتا ہوں، تو طور کو دیکھ۔ رب نے تجلی ڈالی طور پر، طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ، میں یہاں ترجمہ یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں امتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہ ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں امتی ہوں، ترجمہ میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ میں امتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں، میں یہ ترجمہ نہیں کروں گا موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہوئے، نانا موسیٰ کلیم اللہ رب کے جلووں میں گم ہو گئے، رب کے جلووں میں گم ہو گئے۔ اب سنیے گا دھیان سے بات، دھیان سے، یہ نسبت والے، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب ہیں، آپ احباب جو بیٹھے ہیں، صاحب نظر، دل رکھنے والے، میرے جملے کی قدر کیجئے گا، میں قرآن کی زبانی آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ کریم اللہ طور پر گئے، رب سے ہم کلام ہوئے، تو التجا کی مولا اپنا آپ دکھا، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تجلی ڈالتا ہوں۔ طور پر تجلی، وہ ڈائریکٹ کلیم اللہ پر نہیں، طور کے واسطے سے تجلی دیکھی کلیم اللہ نے، پیچھے رضایت نتیجہ یہ نکلا کہ امت گمراہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جہاں سوال اٹھایا گیا امت گمراہ کیوں ہوئی، کہا اس لیے جب کلیم اللہ نے تجلی دیکھی تو توجہ امت سے ہٹ گئی، رب کی تجلیوں میں گم ہو گئے۔ جب نبی کی توجہ امت سے ہٹتی ہے، جب نبی کی توجہ امت سے ہٹتی ہے تو امت گمراہ ہوتی ہے، جب نبی کی توجہ امت سے ہٹ جائے امت گمراہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا رے طور پر کلیم اللہ نے تجلی دیکھی تو امت سے توجہ ہٹ گئی، پھر معراج کی رات میرے نبی نے تجلی نہیں تجلا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سنیے، میرا دل کر دے تقریر مکا دیئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا دل کر دے میں تقریر مکا دے ماں۔ سبحان اللہ، میں نے بہت بڑی بات کی ہے لیکن آپ کی داد نہیں جائی، مجھے آپ کی امداد نہیں، داد کی ضرورت ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں بہت بڑی بات کی ہے، میں نے قرآن پڑھ رہا ہوں اور ذمہ داری سے 101% تقریر میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیا بات، سبحان ہاں اللہ، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ تو 50,000 لے خطیب نے نہیں سنانی، سبحان اللہ،
میں نے کہا کلیم اللہ طور پر گئے، تجلی دیکھی تو تجلی میں گم ہو گئے، امت سے توجہ ہٹ گئی، امت سے توجہ ہٹی تو رزلٹ کیا نکلا؟ امت گمراہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ معراج کی رات تیرے اور میرے نبی نے تجلی نہیں، تجلا خود اللہ۔ ہائے ہائے یار، بولے بولے۔ معراج کی رات مصطفیٰ نے تجلی نہیں، تجلا خود اللہ دیکھا، پیچھے سے امت گمراہ نہیں ہوئی۔ پوچھنے والے نے کہا جہاں کیوں نہیں امت گمراہ ہوئی؟ فرمایا یار کی توجہ امت سے ہٹی رہی۔ بولیے محبت سبحان اللہ۔ فرمایا کہ محبوب کی توجہ امت سے ہٹی نہیں، تجلی نہیں، تجلا خود اللہ۔ ہائے ہائے، خود اللہ آ کے کہا نا رأیت ربی فی احسن صورت، لوگو میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کرے میں جملہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ یعقوب اسدی صاحب، حکیم صاحب، مفتی صاحب جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے جملے کی قدر کیجئے گا۔ کریم آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جملہ ضائع نہ جائے، میں نے کہا یارو وہ بے صورت بڑا خوبصورت ہے، وہ بے صورت، وہ بے صورت، رب کی عزت کے سامنے وہ بے صورت ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے۔ ہے کوئی چشتی بیٹھا ہوں تو اس جملے تو انہیں واجد کرنا ہے، واجد کرنا۔ میں نے کہا وہ بے صورت بہت خوبصورت ہے، وہ بے صورت بہت خوبصورت ہے۔ رب کی عزت کی قسم ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے کھا رہا ہوں، وہ بے صورت ہے، وہ بے صورت ہے لیکن مجھے رب کی قسم وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ بے صورت بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اچھا ہم رب کو مانتے ہیں نا، میں مانتا ہوں کہ آپ رب کو مانتے ہو، میں یہ بات مانتا ہوں جناب، آپ رب کو مانتے ہو، لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی شاید کی ہو، میں نے کہا ہم رب کو جو مانتے ہیں آپ بھی رب کو مانتے ہیں، بتائیے گا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں، کیوں ہوا سے خمسہ کے ذریعے کس چیز کو مانا جاتا ہے؟ بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو مانتا ہے۔ بے شک، آپ رب کو مانتے ہیں، رب کو دیکھا ہے؟ ہاں اگر کسی نے دیکھا ہے تو بتائیں میں اسے دیکھوں۔ حد نہیں ویسا جنہ اکھیاں سر دل بر ڈٹھا سا او اکھیاں تک لائیاں۔ ہاں اگر کسی نے رب کو دیکھا ہے تو بتائیں میں اسے دیکھوں۔ ہم نے دیکھا نہیں، مانتے ہیں۔ ہم نے ڈائریکٹ رب کا کلام سنا نہیں، مانتے ہیں، کیونکہ بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے تو مانتا ہے، کسی کو جناب قوت لامسہ یہ ٹچ کرتا ہے، جو نبینا بندہ ہوتا ہے وہ یوں پکڑتا ہے، مس کرتا ہے، بتا دیتا ہے یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، دیکھتا ہے جناب والا ایسے نوٹ کو دیکھتا ہے 50 والا جے تو 100 والا جے، بے شک، کہیں ہے نا، پکڑ کے بتاتا ہے نا نبینا بندہ، تو یہ بندہ پکڑتا ہے تو مانتا ہے۔ ہم رب کو پکڑ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس بھی پاک ہے، مانتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی جی سنا نہیں، مانتے ہیں، دیکھا نہیں، مانتے ہیں، پکڑا نہیں، مانتے ہیں، قوت شامہ سونگھنے والی قوت، وہاں کوئی چیز پڑی ہو مجھے کیا پتا یہ جناب بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، تو جب سونگھا پھر پتہ چلا یہ بڑی خوشبو والی چیز ہے۔ میں نے کہا ہم نے رب کو سونگھا بھی نہیں، وہ اس چیز سے بھی پاک ہے، مانتے ہیں۔ ایک ہے قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، ہم چکھتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے۔ میں نے کہا سنا نہیں، مانتے ہیں، دیکھا نہیں، مانتے ہیں، پکڑا نہیں، مانتے ہیں، سونگا نہیں، مانتے ہیں، چکھا نہیں، مانتے ہیں، کیوں وہ بے صورت ہے۔ اب یہ جملہ سنیے گا، میں نے کہا مولوی جی وہ بے صورت ہے، اس بے صورت کو ماننے کے لیے کوئی صورت تو بتاؤ، کوئی صورت تو بتاؤ، اس بے صورت کو ملنا ہے نا جناب۔ چلے تے چلے لاندے ہو تو جناب بسترے بھی چکی پھر دیا تو اس بے صورت نو لب دے پھر دے، کوئی صورت سانو بھی دسو۔
हाय हाय बे सूरत को मेरे मौलाना तो बे सूरत में जो लफ्ज दे हो उस बे सूरत की में लबेगा कोई सूरत कड्डो अदनी सूरत मसला ये है अब कोई सूरत हमें भी बताओ हमें भी कोई सूरत बताओ लेकिन ये सूरत वो खुश्क मौलवी चिल्ले पे चिल्ले लगा कर नहीं बता सकता लेकिन अहमद रजा को मानने वाला वो इश्क के अंदर आके धमाल डाल के फाइट के अंदर आके कहेगा लोगों हम तुम्हें बताते हैं उस बे सूरत को मिलना चाहते हो तो बुखारी ये कहती है कि जिस सूरत ने आकर ये ऐलान किया मन रआनी फकद रअल हक लोगों जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा हाय 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 मन रआनी फकद रअल हक कुरान के अंदर का ना या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाह या अय्युहन नबी ऐ नबी गैब खबरें बताने वालों इन्ना अरसलनाका बेशक हमने आपको भेजा शाहिद बना के मुबश्शिर बना के नज़ीर बना के यहाँ वक़्त का दामन में गुंजाइश नहीं मैं शाहिद पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता मुबश्शिर और नज़ीर पर नहीं करना चाहता फरमाया हमने आपको भेजा है अच्छा भेजा क्यों है भी शाहिद बना के भेजा मुबश्शिर बना के भेजा नज़ीर बना के भेजा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ जो दौड़ा मैया टप्पा नहीं है भेजा क्यों भेजा आगे लाम इल्लत सबब बयान कर दिया क्यों भेजा लितुमिनु बिल्लाह हाय हाय मैं बहुत बड़ी बाल की थी अल्लाह का तुझे कदर नहीं की थी मौला यार नु क्यों भेजी फरमाया लितुमिनु बिल्लाह मैनू मनो महबूब नु क्यों भेजी मैनू मनो अजीब फलसफा हकीम साहब भेजता मुस्तफा को है मनवाता अपने आप है अच्छा ये भी हाफिज साहब बड़ी मोहब्बत वाली बात है मोहब्बत वाली बात है ये इशारे समझाने के लिए होते हैं वगरना रब ताला लई सकमिसली शई अच्छा ए कहंदे ऊनू मनो ओ कहंदे इनू मनो लितुमिनु बिल्लाह मौला क्यों भेजा का लितुमिनु बिल्लाह मुझे मानो का इसलिए कि तुमने मुझे मानना है मैं तुम्हें देर नजर नहीं आऊंगा मेरा कलाम नहीं सुन सकते मेरा यार नजर भी आएगा फरमाया मेरे यार को देख लो मन रआनी फकद रअल हक यार की जुबानी ऐलान भी करवा दिया का लोगों जिसने मुझे देखा है उसने हक को देखा है इसलिए कोट मिठन का घोट ख्वाजा गुलाम फरीद कहता है ओए खुदा को डिठो से मोहम्मद ओले हाय 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 खुदा नहीं लबड़े खुदा को डिठो से मोहम्मद ओले और मुजद्दिद पाक भी यही फरमाता खुदा रा कहीं परस्तम कर रब्बे मोहम्मद लोगो हम रब को पूजते ही इसलिए है सोने मोहम्मद जो रब है खुदा रा कहीं परस्तम कर रब्बे मोहम्मद वल्लैल इदा सजा जैसा मिराज हुजूर का हुआ इसलिए मैंने कहा जाना बड़ा कमाल है लेकिन वापस आना उससे बड़ा कमाल है उससे बड़ा कमाल है और दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूँ ये बात और खोल कर वाज़ेह हो जाएगी कुरान के तवज्जुह फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकान अलिय्या इन आयात की तफसीर पढ़ के देखिएगा जाके अपने घर के अंदर जिस मुफस्सर की मर्जी पढ़ी हो हज़रत इदरीस अल्लाह के नबी हैं अल्लाह का हर नबी मुस्तजाबुद्दावात होता है मैंने 10 बजे तक ख़त्म कर देना परेशान नहीं होना 9 मिनट मेरी घड़ी पर आपके बकाया हैं तो उसके बाद फिर कभी मौका मिला तो आगे चलेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं अल्लाह का हर नबी मुस्तजाबुद्दावात होता है अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की मौला मेरी रूह कब्ज़ कर फरिश्तों को हुक्म दे ताकि मुझे पता तो चले ये फरिश्ता रूह निकालता कैसे है तकलीफ़ कितनी होती है रब्बे ज़ुल जलाल ने मलकुल मौत को हुक्म दिया उसने रूह को कब्ज़ किया फिर कहा मौला मेरी रूह लुटा दे रूह लुटाएगी कहा मौला अब मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ मुझे जन्नत भी दिखा दे रब ने फरिश्तों को कहा मेरे प्यारे इदरीस को जन्नत में ले जाओ जन्नत में ले गए इदरीस ने जन्नत को देखा हूर को सूर को देखा कौसर और सलसबील को देखा शराबन तहूरा की नहरें देखी जन्नत की सैर हो गई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया प्यारे इदरीस अब वापस जाइए हाय 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 वापस जाइए क्या बात है क्या बात का मौला ने तेरा हुक्म है रूह कब्ज़ होगी हो गई फिर लौटेगी लौट गई जन्नत में जाएगा वापस नहीं निकलेगा तेरा कुरान के अंदर हुक्म है मैं आ गया अब नहीं जाऊंगा
نہیں جاؤں گا. آج بھی علماء سے پوچھے حضرت ادریس زندہ جنت میں ہیں, زندہ جنت میں ہیں. اتنی بات تو سنی. اگلی بات ہے جو نتیجہ اور جملہ نقطہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا حضرت ادریس نے جنت کو دیکھا, واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا. کعبہ خدا سے عرض کی مولا میں واپس نہیں جاؤں گا. میں نے کہا ادریس نے جنت کو دیکھا, واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا. تیرے اور میرے نبی نے جنت نہیں مالک جنت, ہائے ہائے ہائے, جنت نہیں مالک جنت کو دیکھا, واپس آنے کا ارادہ ترک نہیں کیا. بلکہ یار کی توجہ امت سے ہٹی نہیں. احیاء العلوم پڑھیے, امام غزالی کہتے ہیں جب دونوں مل لینے پیارے پردے کھول گئے نے سارے, بیٹھے کر دے نظارے کو لو رج دے ہی نہیں. ہم کلام ہوئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے میرے لیے کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری جانی مالی بدنی باتیں تیرے لیے رب کی طرف سے انعام آیا. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. یہ رب کی طرف رب کا کلام تھا. جب رب نے انعام دیا یار کو تو یار نے آگے عرض کی السلام علینا, مولا اکیلی رحمت میرے اوپر, اکیلی سلام میرے اوپر, اکیلی برکت میرے اوپر. السلام علینا, یہ گنہگار کہاں جائیں گے؟ ہائے ہائے. السلام علینا نا ضمیر جمع متکلم ہے سب پر. السلام علینا جمع متکلم کی ضمیر ہے. السلام علینا سلام ہو ہم سب پر. اچھا نا کے اندر سارے آگئے. آگے پھر حضور نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین, نیک بندوں پر. یہاں علماء نے نقطہ دیا کہ نا ضمیر کے اندر تو سارے آگے تھے, پھر نیکوں کا ذکر آگے حضور نے خاص کیوں کیا؟ کہا اس لیے حضور نے نیکوں کو بعد میں رکھا, نا ضمیر جمع متکلم میں ہم گنہگاروں کو پہلے رکھا, اس لیے ہم گنہگاروں کو پہلے رکھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, آسی بھی ہیں چہیتے, اس لیے گنہگاروں کو پہلے رکھا, نیکوکاروں کو بعد میں. والضحیٰ واللیل اذا سجا, فرمایا حبیب پیارے مجھے تیرے میلاد کی قسم, واللیل اذا سجا تیری معراج کی قسم, پیارے تیری میلاد و معراج کی قسم کھانے کا بعد کا ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اچھا یہ قرآن کا قانون اور لا ہے. میرے پاس 5 منٹ بقایا ہیں. فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی, ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے, ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے, یہ قانون ہے, یہ لا ہے قرآن کا. اچھا میں اس کی مثال قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر کیوں ہے؟ قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. قرآن کے آیات پر توجہ کرنا ہے, پھر بات ختم آئے گی. یا میرے پاس وائٹ بورڈ تو نہیں, میں لکھ کر آپ کو سمجھاتا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا بھی ہے اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا بھی ہے رسول بھی ہے, پہلے بھی امر بعد میں بھی ابر. ادھر اللہ کا نام بھی ہے ادھر رسول کا نام بھی ہے, درمیان میں وہ بھی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کے درمیان ایک واو کا فاصلہ ہے. آپ حکیم صاحب ادھر تو دیکھیں گے تو یہ نقطہ ضائع ہو جائے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول ان دونوں ناموں کے درمیان ایک فاصلہ ہے واو کا, ایک فاصلہ ہے اطیعوا کا. اطیعوا اللہ واطیعوا, اللہ اور رسول ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے واو کا, ایک فاصلہ ہے اطیعوا کا. اور رب نے قرون اور لا بیان کیا تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. جیسے جیسے محبت بڑھتی گئی تو فاصلے مٹتے گئے. دوسرے مقام پہ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اب یہاں فاصلہ اکیلی وہ کا ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول, درمیان میں
अतीउ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बात अभी आपको समझ नहीं आई। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल के दरमियान एक फासला भाव का, एक फासला अतीउ का, लेकिन अमर भी दो हैं, जाते भी दो हैं, इताते भी दो हैं। दूसरी आयत के अंदर कुल अतीउल्लाह व रसूल, इतात करो अल्लाह की और रसूल की। अल्लाह और रसूल के दरमियान अतीउ का फासला नहीं, वो का फासला है, लेकिन यहाँ इताते दो हैं, जाते दो हैं, फासला अकेली वो का है। यारो जब मोहब्बत गई मेराज पर तवज्जो मेरी तरफ रहे हकीम साहब, तो रब्बे जुल जलाल ने कहा लोगों अब इताते दो नहीं रही, जाते दो भी नहीं रही, फरमाया अमर दो नहीं, मैं युतिल रसूला फकद अता अल्लाह, और जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत की है। हाथ चौक के आखिरी बंदे तक बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ जाते दो नहीं, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, इताअत रसूल की है। वही रसूल की इताअत ही तो अल्लाह की इताअत है। मौला तू जो था फरमाया कि मेरे यार की इताअत मेरी इताअत को वखरी वखरी समझीजे, फरमाया मेरे यार की इताअत मेरी इताअत है। सानू ताने देना जी बरेलियां ने नबी नु खुदा नाल मिला छड्डे, मैं कि तुसी अलहमदुलिल्लाह के वन्ना सक जुदा विखाओ। हाय हाय हाय, हाँ तुसी मैंने विखा दो जुदा, उन्हें जुदा रखे ही नहीं। कुरान की दूसरी आयत है अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु, अल्लाह और उसका रसूल कायदा कानून है। अगर जनाब पीछे एक जात का जिक्र हो तो सीगा वैद का होता है, अगर दो का हो तो सीगा तस्निया का आता है, अगर तीन का हो सीगा जमा का आता है। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु, ये कुरान है। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, कुरान है। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु आना चाहिए था कि हम सब हक्कान, अल्लाह और उसका रसूल दो जातों का जिक्र था। कायदा कानून जो है ये बलागत का भी, ये जनाब नाहव का भी, पीछे जनाब जब जमीन लुटाई जाएगी एक हो तो सीगा वैद का, दो सीगा तस्निया का। अल्लाह का नाम भी था, रसूल का भी था। मौला तूने अपना नाम भी रखा, यार का नाम भी साथ रखा, और हक को सीगा वैद का है कि हक अदा करो इस मेरे यार का। मौला तेरा फरमाया मेरा और मेरे यार का वखरा नहीं, बस मेरे यार का हक अदा कर दो, मेरा हक अदा। आगे आई युर्दूहु, कुरान पढ़ रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आई युर्दूहु, हु ज़मीर वाहिद किया है, आना चाहिए था आई युर्दूहुमा, अल्लाह और उसका रसूल राजी करो दोनों को। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु, अल्लाह और उसका रसूल हक अदा करो दोनों के, नहीं का अहक्कु मेरे यार का हक अदा करो। आई युर्दूहु मेरे यार को राजी करो। मौला तेरा नाम भी था, फरमाया जुदा जुदा नहीं, मेरे यार को राजी करो, मैं राजी। इसलिए जाते रब ने जुदा रखे ही नहीं, कहा मेरे यार मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, रसूल दी इताअत मेरी इताअत, रसूल दा हक अदा किया मेरा हक अदा किया, रसूल नु राजी किया मैनू राजी किया। इसलिए तो मेरे इमाम कहते जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न दियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है।